اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج میرا موضوع ہے شہد۔ شہد شوگر کے لیے مفید ہے یا نہیں؟ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں شہد شوگر کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں، تو اس کا جواب میں حدیث سے دے دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے شفا کے دو مظہر ہیں، شہد اور قرآن مجید۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پیارا مشروب شہد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہمیت کے لحاظ سے افادیت میں اسے قرآن مجید کے ساتھ بیان فرما کر اعتراض کرنے والوں کو جواب عطا فرما دیا ہے۔ ماہرین طب بڑے وثوق سے یہ بات کہتے ہیں کہ خالص قدرتی شہد شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے، اور صرف شہد کا بے دریغ استعمال ہی نقصان دہ ہے۔ کسی بھی چیز کا زیادہ استعمال، بے جا استعمال نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو بہت ایک کام کی چیز بتا دیتا ہوں کہ میانہ روی ہر معاملے میں استعمال کریں۔ آپ میانہ روی سے کام لیں، کھانے میں، پینے میں، کپڑے لینے میں، جوتے لینے میں، عام اخراجات جو خرچہ کرتے ہیں وہ بھی۔ تو کھانے پینے بھی آپ میانہ روی استعمال کریں، نہ بخل سے کام لیں، نہ اسراف سے کام لیں۔ تو درمیانی رستہ جو ہے ہمارے مذہب کا بہت ہی سنہری اصول ہے میانہ روی۔ تو آپ انشاءاللہ آپ کو صحت کے معاملات بھی ٹھیک رہیں گے، گھریلو معاملات جو اخراجات کے ہیں زندگی میں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس لیے آپ ہر معاملے میں جو ہے میانہ روی استعمال کریں، کھانے پینے میں بھی۔ تو جو دکان کا ملاوٹ شدہ جو ہے شہد وہ استعمال نہ کریں، کیونکہ دکان سے جو آپ کو ملاوٹ شدہ شہد ملتا ہے اس کے استعمال کرنے سے ہی آپ کو مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ وہ جب آپ استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، استعمال کرنے کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، تو آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے شہد کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن حالانکہ جو شہد ملاوٹ والا ہوتا ہے، دکان کا بازاری شہد ہوتا ہے، تو اس میں چینی استعمال ہوئی ہوتی ہے یا دوسرے عناصر استعمال ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے شہد جو ہے شوگر آئی ہوتی ہے یا دوسرے صحت کے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اگر آپ اصلی شہد جو ہے وہ ڈھونڈ کر بازار سے لے کر یا کہیں آپ بہتر طریقے سے اپنے طریقے سے اصلی شہد استعمال کرتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوگا۔ درمیانی مقدار میں آپ چیز کھائیں، شہد بھی کھائیں، پئیں۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتاتے چلوں کہ میں نے جو اس سے پہلے ویڈیو یوٹیوب پر، فیس بک پر اور ٹک ٹاک پر بڑی لگائی ہوئی ہیں، تو کعوے کے متعلق بتایا تھا، اور آئندہ بھی میں انشاءاللہ جو ہے بہتر جو ہے کعوے کے متعلق بھی بتانا چاہتا ہوں، جلدی بتاؤں گا، جو ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ تو وہ جو آپ کعوہ استعمال کرتے ہیں اس میں اگر آپ شوگر سفید چینی کی بجائے یا شکر کی بجائے آپ شہد تھوڑا اصلی جو ہے استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کو فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ تو اسی پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پلیز یہ ویڈیو لائک اور شیئر کریں، اور یوٹیوب پر میرا چینل جو ہے ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ ٹورزم سبسکرائب کریں تاکہ دوسرے بہن بھائیوں کو بھی معلومات ملے۔ تو اسی پر میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مشکلات، مصیبتوں اور بیماریوں سے بچائے، اور مجھے بھی۔ اللہ حافظ۔